دوستو دنیا میں کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے جدید، تیز اور ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اندر جھانکیں، ان کے گاؤں دیکھیں تو ایک بالکل الگ ہی دنیا سامنے آتی ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں ایسے ایک ملک کی طرف، ایک ایسی جگہ جہاں پرانی روایات اور جدید زندگی ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ یہاں گاؤں آج بھی خاموش ہیں، لیکن ان کے اندر صدیوں کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤتھ کوریا کے گاؤں کی زندگی کو قریب سے دیکھیں گے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، شادیاں کیسے ہوتی ہیں، اور آخر اس ملک کے گاؤں اتنے مختلف کیوں محسوس ہوتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو ساؤتھ کوریا کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی چیز جو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ہے سکون۔ شہروں کی تیز رفتار زندگی سے بالکل الگ یہاں وقت آہستہ چلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے راستے، پہاڑوں کے دامن میں بسے ہوئے گھر، سبز کھیت اور دور دور تک پھیلے ہوئے چاول کے کھیت۔ یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے خود اسے ترتیب دیا ہو۔ یہاں کے گھر زیادہ تر لکڑی اور پتھر سے بنے ہوتے ہیں، اور ان کی چھتیں ہلکی سی جھکی ہوئی ہوتی ہیں جو بارش اور برف سے بچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتے بلکہ خاندان، روایت اور تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں۔ صبح کا آغاز یہاں بہت خاموشی سے ہوتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی گاؤں جاگ جاتا ہے۔ کہیں کوئی بزرگ صحن میں جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی عورت سبزیاں صاف کر رہی ہوتی ہے، اور کہیں کسان اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے گاؤں میں زراعت آج بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں چاول، سبزیاں، مرچیں، لہسن، پیاز اور سویابین بڑے پیمانے پر اگائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر چاول کی کھیتی یہاں کی پہچان ہے۔ جب کھیتوں میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اس میں آسمان کا عکس نظر آتا ہے تو منظر ناقابل بیان ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کو صرف روزگار نہیں سمجھتے بلکہ ایک روایت مانتے ہیں۔ کئی خاندان نسلوں سے ایک ہی زمین پر کام کر رہے ہیں۔ موسم کے حساب سے بیج بوئے جاتے ہیں، اور فصل کے وقت پورا گاؤں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی آج بھی ساؤتھ کوریا کے گاؤں کی روح ہے۔ دوستو ساؤتھ کوریا کے گاؤں قدرت کے بہت قریب ہیں۔ پہاڑ، جنگلات، ندیاں گاؤں کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں۔ لوگ صبح کی سیر پہاڑوں میں کرتے ہیں اور شام کو ندی کے کنارے بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ یہاں کی ہوا صاف اور ٹھنڈی ہوتی ہے، خاص طور پر بہار اور خزاں کے موسم میں۔ خزاں کے دنوں میں جب درختوں کے پتے سرخ اور پیلے ہو جاتے ہیں تو پورا گاؤں ایک تصویری منظر بن جاتا ہے۔ یہاں کی ثقافت بہت گہری اور مضبوط ہے۔ بزرگوں کا احترام، خاندان کی اہمیت اور سادگی، یہ سب ساؤتھ کوریا کے گاؤں میں آج بھی زندہ ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور خوشی یا غم میں اکیلے نہیں چھوڑتے۔ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مندر بھی ہوتے ہیں جہاں لوگ دعا کرتے ہیں، خاموشی میں وقت گزارتے ہیں اور اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ شادیوں کی بات کریں تو ساؤتھ کوریا کے گاؤں میں شادیاں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اگرچہ اب جدید طریقے بھی آ گئے ہیں، لیکن کئی گاؤں میں آج بھی روایتی شادیاں ہوتی ہیں۔ رنگ برنگے روایتی کپڑے، خاندان کا اکٹھا ہونا اور سادہ مگر خوبصورت تقریبات، یہ سب شادی کو ایک خاص لمحہ بنا دیتے ہیں۔ شادی صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ سمجھی جاتی ہے۔ گاؤں کی شامیں بہت پرسکون ہوتی ہیں۔ دن بھر کی محنت کے بعد لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور بچوں کو کھیلتا دیکھتے ہیں۔ کہیں سے ہلکی موسیقی کی آواز آتی ہے، کہیں برتنوں کی، اور کہیں صرف خاموشی۔ رات ہوتے ہی گاؤں جلدی سو جاتا ہے۔ یہاں راتیں شور والی نہیں ہوتی بلکہ سکون سے بھری ہوتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے گاؤں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ترقی کا مطلب اپنی جڑیں چھوڑ دینا نہیں۔ یہاں جدید سہولیات بھی ہیں لیکن روایت بھی محفوظ ہے۔ لوگ موبائل فون بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زمین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہی توازن ان لوگوں کو خاص بناتا ہے۔ دوستو ساؤتھ کوریا کے گاؤں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی صرف تیزی کا نام نہیں، کبھی کبھی آہستہ چلنا، قدرت کو دیکھنا، خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنی روایت کو زندہ رکھنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یہ گاؤں خاموش ہیں لیکن ان کی خاموشی میں ایک گہرا سکون چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی ساؤتھ کوریا جائیں تو صرف بڑے شہر مت دیکھیں، ان کے گاؤں بھی ضرور دیکھیں۔ وہاں کی زندگی دیکھیں، وہاں کا سکون محسوس کریں۔ شاید آپ کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ اصل خوبصورتی کہاں چھپی ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور خوبصورت جگہوں کی سیر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔